بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے چند ثمرات، چند فوائد، چند منافع آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اسلام کا دم کرنے والوں، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی پھریلا سب سے اوپر لہرائے گا، تمہیں ہی اللہ کریم عزت کا تاج عطا فرمائے گا، بشرطے کہ تم ایمانیات کے تقاضے پورے کرتے رہو۔ اب ایمان کیا ہے اور ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، بلکہ کل کائنات سے بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے محبت کامل ہوتی جائے گی ویسے ہی ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ جس کی محبت کامل ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، اس کا ایمان کامل ہے۔ اور یہ جو اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم ایمانیات کے تقاضے پورے کرو تو میں تمہیں سربلندی عطا فرماؤں گا، میں تمہیں غلبہ عطا فرماؤں گا، میں تمہیں تسلط عطا فرماؤں گا۔ حضرات محترم، یہ فقط اعلان ہی نہیں بلکہ اللہ کریم نے ہزاروں شہادتیں اس کے اوپر ملتی ہیں کہ اللہ کریم نے کیسے اہل ایمان کو سرفراز فرمایا، اہل ایمان کو اللہ کریم نے کیسے نوازا۔ اس کی بے شمار شہادتیں ملتی ہیں کہ ایمانیات کے ثمرات کیا ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے ثمرات کیا ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سارے تاریخی حقائق کا نچوڑ ایک شعر میں پیش کر دیا کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تو قلم تیرے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں روح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، اور آپ کے محیط میں سارے کے سارے آسمان کی کہکشائیں یہ ایک حباب کی طرح ہیں، پورے آسمان کا ایک حباب کی طرح ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احاطے میں یہ ساری چیزیں ہیں تو جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں گے تو پھر اللہ کریم ہمیں بھی بہت ساری سرفرازیاں عطا فرمائے گا، سب کچھ عطا فرما دے گا کہ محمد سے مخاطب ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح کا کام لوح کے اوپر لکھا جاتا ہے اور قلم کا کام لکھنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کریم وہی دکھے گا جو تمہاری مرضی ہوگی، اللہ کریم وہی دکھے گا جو تمہاری مرضی ہوگی۔ حضرات محترم، آئیے ہم صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کریم نے اپنے الطاف بے پایان کیسے فرمایا۔ آپ کو یاد ہے یوم الفرقان جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ اگر ہم مادی ساز و سامان کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں کافروں کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ان کے پاس
اونٹ بھی ہیں، ان کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی ہے اور ان کے پاس 1000 کا لشکر بھی ہے. اور ادھر دیکھیں مسلمانوں کو تو 2 گھوڑے، 6 زنے، 8 تلواریں اور 70 اونٹ. آپ اندازہ فرمائیں کہ اپنے دور کا کفر جو نشے میں آیا ہوا ہے، ابو جہل، اس کا جو کفر تھا، اس کا جو تمرد تھا، اس کی جو سرکشی تھی، اس وقت اس نے اس کو پاگل بنا رکھا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو کچل دیں گے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور مقابلے میں جو مسلمان آتے ہیں تو ان کے پاس کل ساز و سامان کتنا ہے؟ 2 گھوڑے، 6 زنے ہیں اور 8 تلواریں. اور ان میں بھی مورخین لکھتے ہیں کہ کئی تلواریں ایسی تھیں کہ جن کے دستے متاثر تھے اور جن کے بھالے متاثر تھے، ایسی تلواریں بھی تھیں. لیکن جب میدان گرم ہوا، جب واقعہ حق و باطل برپا ہوا، تو پھر اللہ کریم نے اپنے بندوں کی مدد کیسے فرمائی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت سب سجدے میں رکھ کے دعائیں کر رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلم تغبر فی الارض ابدا. یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ ان کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ ہو گیا تو پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. مقام ناز کے اوپر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. ویسے آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کی سیرت میں ہر جگہ مقام نیاز نظر آتا ہے. ہر جگہ آپ آج سی انکساری تواضع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام ناز کے اوپر فائز ہو کے آپ یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ اگر ان مٹھی پر خلوص کے پیکر لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا پھر تیری زمین سجدوں کو ترسے گی، پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. تو جب یہ خلوص کے پیکر اللہ کی رضا کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا دام رکھتے ہوئے جب میدان میں نکلتے ہیں تو پھر اللہ کریم کی طرف سے سرفرازی کیسے ملتی ہے اور کیسے فتح اللہ کریم عطا فرماتا ہے کہ 313 کو اللہ کریم نے ہزاروں کے اوپر فتح عطا فرمایا. اور وہاں اللہ کریم نے یہ بھی کرم فرمایا کہ 1000 کا وعدہ فرمایا فرشتوں کا، اور پھر 3000 فرشتے اتارے، پھر 5000 فرشتے اتارے. تو اس طرح اللہ کریم نے خصوصی نصرت سے نوازا. اور اسلام اور کفر کا یہ پہلا معرکہ تھا، اسلام اور کفر کا یہ پہلا معرکہ تھا. اور اس میں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اگر تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیح غلام بن جاؤ گے تو پھر فرشتے تمہاری مدد کو اتریں گے، پھر اللہ کی نصرت خاص تمہیں عطا فرما دی جائے گی. حضرات محترم، فرشتوں کی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں. اللہ کریم نے ایک اور حکم یہاں ارشاد فرمایا، فرمایا اِذْجُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. اے فرشتوں جو تم میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لشکری بن کے جا رہے ہو، سن لو تم بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گے اور میں بھی اپنی شان بے نیازی کے ساتھ تمہارے ساتھ موجود ہوں. میں بھی اپنی شان قدرت کے ساتھ، اپنی شان الوہیت کے ساتھ، اپنی شان قہاریت کے ساتھ اور شان جباریت کے ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ موجود ہوں. اس لیے کہ محبوب نے عرض کر دی ہے تو اب ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نے 313 لوگوں کو کیسے سرفراز کیا. آپ مزید سفر کریں تاریخ کا، مزید آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ غزوہ حنین میں دیکھ لیں کہ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حنین میں بھی فرشتوں کا نزول فرمایا، یعنی حنین میں بھی فرشتے نازل ہوئے اور مسلمانوں کی خصوصی مدد کی گئی. پھر اسی طرح غزوہ خندق ہے اور دیگر جتنے غزوات ہیں ان میں بھی اللہ کریم کی نصرت نازل ہوتی رہی. اور ایک ایک نوجوان جو ہے وہ سینکڑوں کے اوپر، بیسیوں کے اوپر وہ بھاری تھا. اور پھر ایک منظر جو خصوصی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت المقدس کے لیے تشریف لے گئے.
بیت المقدس کے لیے آپ تشریف لے گئے. جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد بھیجا کہ جناب آپ مہربانی کریں اور تشریف لائیں. آپ مہربانی کریں اور تشریف لائیں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اہتمام کیا یہ دیکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کتنے عجب شان کے مالک ہیں. حضرت عمر نے ایک اونٹ لیا, ایک غلام لیا اور ایک غلام کے ساتھ ہی آپ سفر پہ روانہ ہو گئے. اونٹ تھا یا اونٹنی تھی, آپ یعنی ایک اونٹ دو بندے سفر شروع کر دیا. اب وہاں کوئی لشکر کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 سپاہی آگے ہوں 4 سپاہی پیچھے ہوں, ڈیفنس کے لیے, تحفظ کے لیے, حفاظت کے لیے, وہ پروٹوکول کے لیے کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے. حضرات محترم جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے غلام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ باری مقرر کر دی کہ اتنے سفر کے بعد آپ سوار ہوں گے, میں چلوں گا, اور اتنے سفر کے بعد میں سوار ہو جاؤں گا اور آپ چلیں گے. اس طرح آپ نے باری مقرر کر دی. سفر پہ روانہ ہوئے. ادھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے اپنے 4 جنرلوں کے ساتھ 4 سالاروں کے ساتھ آپ استقبال کرنے کے لیے راستے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ادھر سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. اور اتفاق یہ ہوا کہ جب یروشلم کے قریب پہنچے تو اس وقت اونٹ پر سواری کی باری یا اونٹی پر سواری کی باری اس وقت غلام کی تھی. یہود اور نصارہ وہ بھی مسلمانوں کے امیر کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے نکلے تھے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں, ان کی شان و شوکت دیکھی جائے. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی نپیڑ پکڑی ہوئی تھی اور غلام اس اونٹنی کے اوپر سوار تھا. اور آپ کو دیکھ کر یہود و نصارہ کہنے لگے مسلمان تو اپنے امیر کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی شوکت سے ہیبت سے ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنے محلات میں کانپتے ہیں. یہ تو جو بندہ آگے چل رہا, یہ جو سوال ہے یہ تو کوئی غلام محسوس ہوتا ہے. اس سے تو زیادہ روشن چہرہ اس بندے کا ہے جو غلام کی صورت میں آگے آگے چل رہا ہے. انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہارا آقا یہی ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے؟ تو اس وقت مسلمانوں نے جواب دیا اور مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا آقا وہ ہے جو اونٹنی کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے. اونٹنی کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے. جب یروشلم کے قریب پہنچے تھے تو غلام نے کہا حضور والا وہ علاقہ قریب آ رہا ہے, لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوں گے, لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے, آپ مہربانی فرمائیں, میں قربانی دیتا ہوں, میں اپنی رضامندی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سوار ہو جائیں اور میں آگے آگے چلتا ہوں. فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے, یہ بھی کوئی بات ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے اونٹ پر سوار ہونا یا پیدل چلنا یہ برابر ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ بندہ اونٹ پہ سوار ہو یا پیدل چل رہا ہو, اس کا دل رسول اللہ کا غلام ہو, اس کی جان رسول اللہ کی غلام ہو. آپ نے فرمایا میرے لیے اونٹ پر سوار ہونا اعزاز نہیں, میرے لیے رسول اللہ کا غلام ہونا اعزاز, میرے لیے رسول اللہ کا غلام ہونا اعزاز ہے. جب وہاں قریب پہنچے تو استقبال ہوا تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو فرمایا کہ ان سالاروں کو آپ پیچھے بھیج دیں. جو ساتھ لشکر تھا استقبال کے لیے ان کو بھی کہا کہ آپ پیچھے چلے جائیں. ان کو پیچھے بھیج دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ساتھ لیا. ذرا درخت کی اوٹ میں ہو کے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی اور رونے لگ پڑے. حضرت فاروق اعظم رونے لگ گئے تو ساتھ ہی کہہ رہے تھے ہم تو کننا اذل قوم, ہم تو گھسے پٹے لوگ تھے, ہم تو ذلیل لوگ تھے. اعزنا اللہ بالاسلام, آج یہ شان و شوکت اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا.
آج یہ شان و شوکت اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو عزتیں اللہ نے نصیب فرمائی ہیں یہ اسلام کی وجہ سے نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ میں پہلے حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، بلکہ کل کائنات سے بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا۔ اسلام نام ہے رسول اللہ کی غلامی، اسلام نام ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت کا، اسلام نام ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے کا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ان کے گلے میں باہیں ڈال کے اعتراف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری کیا حیثیت تھی، ہماری کیا اوقات تھی، یہ ساری عزتیں محمد مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے عطا ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہاں پہنچے، سجدہ شکر ادا کیا، جو وہاں ڈیوٹی کرنی تھی وہ کر کے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے تو واپسی پہ جب تہامہ کی سرزمین پہ پہنچے تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھ کے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یہی ارض تہامہ تھی، یہی علاقہ تھا، اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ تھا، تو میرے والد گرامی نے مجھے کہا کہ یہ 5 اونٹ ہیں، ان کو لائن میں کھڑا کر دو، یہ 5 اونٹ ہیں، ان کو لائن میں کھڑا کر دو۔ اور میں ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اگلے کو سیدھا کرتا تو پچھلا ٹیڑھا ہو جاتا، اور پچھلے کو سیدھا کرتا تو اگلا ٹیڑھا ہو جاتا۔ ایک وقت وہ تھا جب عمر 5 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے اپنے نبی کے صدقے کہ آج اس کی مخلوق 25 لاکھ مربع میل کے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، پوری تاریخ، پوری ہسٹری ہمیں بار بار کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی یہ یوں سمجھو کہ عزت کا راز ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے انعام کا راز ہے۔ جتنا ہمارے اعضاء و جوارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اللہ کریم ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، سر جھکا دینا، یعنی اعتراف کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بندہ آوارہ تھا، بندہ آوارگی کا شکار تھا، ذہن کی انتشار کا شکار تھا، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ اب یہ دماغ تو میرا ہوگا لیکن سوچیں میرے رب اور رسول کی ہوں، ہاتھ تو میرے ہوں گے لیکن ان کے اوپر مرضی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، پاؤں تو میرے ہوں گے لیکن مرضی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، اعضاء و جوارے تو میرے ہوں گے لیکن ان کے اوپر مرضی اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ حضرات محترم، جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے تو پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا، پہلی سفر تھا، تو میں کشتی پہ بیٹھا، کشتی طوفان کی زد میں آ گئی یا کسی چٹان سے ٹکرا گئی تو کشتی ٹوٹ گئی، کشتی ٹوٹی، میں پھٹے کے اوپر بیٹھ گیا،
اب ہچکولے کھانے لگا تو پھٹے نے اب کدھر لے کے جانا تھا، ظاہر ہے کشتی ہو تو اس کو چپو کے ساتھ کوئی ڈائریکشن دی جا سکتی ہے. اب وہ پھٹا مجھے لے کے جا رہا تھا اور میں بے بسی کی مثال بنے اس کے اوپر بیٹھا تھا. اب وہ پھٹے نے مجھے وہاں جا کے اتارا جہاں شیر کا کچھار تھا، جہاں شیر کا کچھار تھا وہاں جا کے اس نے مجھے اتار دیا. بعض علماء نے اس طرح لکھا ہے اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ وہ جنگل میں تھے تو جنگل میں اچانک ان کے سامنے شیر آ گیا. یہ دونوں طرح کی روایت کتابوں کے اندر موجود ہے. تو جب وہ شیر کے کچھار کے سامنے جا کے اترے آگے شیر، اور اس نے جیسے ہی انسانی جسم کی بو محسوس کی تو وہ باہر نکل آیا. منہ کھول کے اس نے حملہ کرنا چاہا تو حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں نے بالکل بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے میں نے اسے صرف اتنا کہہ دیا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر سن، میری طرف آنے سے پہلے یہ سوچ لینا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اعتماد کتنا تھا اس غلامی کے اوپر، مان کتنا تھا اس غلامی کے اوپر، ناز کتنا تھا اس غلامی کے اوپر. انہوں نے شیر سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں. جیسے ہی یہ کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو شیر نے جو منہ کھولا ہوا تھا اس نے منہ بند کر دیا. اس نے میرے قریب آ کے جیسے جانور اپنے مالک سے وفا کا اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، ایسے ہی اس نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا. اور پھر شیر میرے آگے آگے چل پڑا اور جہاں میں نے جانا تھا، جدھر میں نے جانا تھا اس راستے کے اوپر وہ میری رہنمائی کرنے لگا. اور جب میں صحیح راستے پہ لگ گیا تو اب شیر اپنی زبان میں بول رہا تھا اپنی بولی میں، لیکن حضرت سفینہ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے شیر مجھے الوداع کہہ رہا ہے، جیسے شیر مجھے الوداع کہہ رہا ہے. سچ کہا تھا حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے صحیح بندے بن جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیح غلام بن جائیں. حضرات محترم، حضرت میمونہ سودا ایک خاتون ہے، حضرت شیخ عبد الواحد بن زید یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. اور اگر ان کی ہسٹری عرض کروں تو یہ وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حضور عرض کیا. بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑی مجلس تھی آپ کی جس میں آپ روزانہ واعظ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھاتے تھے. تو ایک دن شاگردوں نے عرض کی کہ حضور آج بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور حلوہ کھانے کو نہیں چاہ رہا ہے اور آج لنگر میں بھی کوئی چیز نہیں. تو حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہاتھ اٹھا کے عرض کیا میرے دوست میرے بچوں کو حلوہ کھلا. اتنے الفاظ اللہ کے دربار میں عرض کیے کہ میرے دوست کیا مان ہے اس بات کے اوپر، اس دوستی کے اوپر کتنا ناز ہے، اس دوستی کے اوپر، اس لفظ دوست میں کتنی معنویت اور کتنی مٹھاس موجود ہے. میرے دوست میرے بچوں کو حلوہ کھلا دے. جیسے ہی اللہ کے بندے نے ہاتھ اٹھائے تو دراہم و دنانیر کی بارش ہوئی، دراہم و دنانیر کی بارش ہونے لگی. اور حضرات انسانی تاریخ میں یہ ایک ہی دفعہ بارش ہوئی ہے دراہم و دنانیر کی، اور وہ اس اللہ کے بندے کے دعا کے نتیجے میں یہ بارش ہوئی. تو آپ نے فرمایا جتنی آج کی ضرورت ہے اتنے اٹھا لو، باقی زمین میں پڑے رہنے دو، باقی پڑے رہنے دو، لالچ نہیں کرنا، باقی پڑے رہنے دو. آج کی ضرورت کے اٹھا دو. اتنے انہوں نے اٹھائے اور وہ جا کے اپنی مطلوبہ چیز لے آئے. تو حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ کے دربار میں عرض کی
کہ یا اللہ مجھے اس ہستی کی زیارت کروا جو جنت میں میرے ساتھ ہو، جو جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو ان کو خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ میمونہ سودا جو کوفہ میں رہتی ہے وہ تمہاری جنت میں ساتھی ہو۔ اب حضرت شیخ عبد الواحد بن زید وہاں سے چلے اور تلاش کرنے لگے، کوفہ میں پہنچے، وہاں جا کے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی میمونہ سودا ہے۔ سودا کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ کی، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کے بندے کو، مرد کو، اور سودا کہتے ہیں کالے رنگ کی خاتون کو۔ میمونہ سودا، کوئی میمونہ ہے یہاں کوفہ کے اندر، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اچھا وہ ایک خاتون ہے، لیکن اس کو تو جہان سے سروکار ہی کوئی نہیں، وہ تو جنگل میں پڑی رہتی ہے بکریاں لے کر، بکریاں چراتی رہتی ہے اور ادھر وہ اپنی عبادت ریاضت میں مشغول رہتی ہے، اس کو تو جہان سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی سے ملنا ہے۔ جب آپ پہنچے وہاں تو حضرت میمونہ سودا نے اپنی لاٹھی کا سترہ بنایا ہوا تھا اور نماز پڑھ رہی تھی، اور ادھر حضرت شیخ عبد الواحد بن زید دیکھتے ہیں کہ بکریاں ہیں اور بھیڑیے ان کی رکھوالی کر رہے ہیں، بکریاں ہیں اور بھیڑیے ان کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ عجب منظر دیکھا جناب حضرت شیخ عبد الواحد بن زید نے، تو جا کے قریب جب کھڑے ہوئے اتنی دیر میں حضرت میمونہ سودا نے سلام پھیرا، اور سلام پھیر کے کہنے لگی بغیر کسی تکلف کے فوراً کہنے لگی عبد الواحد بن زید تم یہاں کیسے آ گئے؟ وعدہ اگلے جہان کا تھا ملنے کا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ جاؤ جا کے اپنا کام کرو، ابھی وہ وقت نہیں آیا ملنے کا۔ تو حضرت شیخ عبد الواحد بن زید انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن میمونہ ایک بات تو بتاؤ، یہ تو بتاؤ کہ یہ بھیڑیوں کی اور بکریوں کی صلح کب سے ہو گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھیڑیوں اور بکریوں کی صلح کیسے ہو گئی ہے، کب سے ہو گئی ہے؟ تو حضرت میمونہ سودا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگی جب سے میمونہ نے اپنے رب سے صلح کر دی ہے اس وقت سے بھیڑیوں کی بکریوں سے صلح ہو۔ حضرات محترم، یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ رسول اللہ کی غلامی، اللہ کا بندہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے، ہم اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم اس کے ثمرات سمیٹ نہیں سکتے، وگرنہ یہ تو سراپا ثمر چیز ہے، اور گام گام پہ قدم قدم پہ انسان کو اسلام جو ہے وہ نوازتا ہے، ایمان نوازتا ہے۔ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے بے شمار ثمرات ہیں۔ حضرات محترم، مدینہ طیبہ ہے اور مدینہ طیبہ کا ایک بچہ ہے جس کا نام ہے عمیر۔ بچے کا نام کیا ہے؟ عمیر، اور وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اب وہ بچہ اشتیاق ہوتا ہے اس کو کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ملفوظات سے مستفید ہو جاؤں۔ کبھی چچا ساتھ لے جاتا ہے اور کبھی بچہ خود ہی چلا جاتا ہے۔ ایک دن عمیر چلے گئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جنت اور دوزخ کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ عمیر نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بات سنا، گفتگو سنی، کلام سنا، اور سن کے واپس گھر آئے تو اپنے چچا سے کہنے لگے کہ چچا آج نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا نقشہ ایسے بیان کیا کہ جیسے ہر چیز اٹھا کے ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دی۔
ایسے لگا جیسے منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو خیال تو یہ تھا کہ چچا کہے گا کہ بڑا اچھا کیا آپ نے، لیکن چچے کے دل میں تھا نفاق، منافقت تھی۔ اس نے کہا اچھا اگر محمد عزت والے ہو گئے تو پھر ہم تو گدھے سے بھی زیادہ گر گئے، ہم تو پھر گدھے سے بھی زیادہ گر گئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ منافقین کا شیوہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آتے اس وقت آپ کی تعریف کرتے، آپ کے بارے میں تعریفات کے کلمات کہتے، اور جب دائیں بائیں ہوتے تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر تنقید کرتے اور صوفیانہ زبان استعمال کرتے، گھٹیا جملے بولتے۔ اس نے یہ جملہ کہہ دیا۔ اب عمیر جس کے قلب و جگر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اتر چکی تھی، اس نے وہ بات سنی اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچا اور جا کے اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری بات بتا۔ اب جلیس بن سوید کو بلایا گیا تو اب وہ قسمیں اٹھانے لگا کہ نہیں جی یہ بات میں نے نہیں کی، یہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی، یہ شعور کا کچا ہے، ابھی اس کی قوت شعوریہ، قوت مدرکہ ابھی یہ بلوغ کی حد پر نہیں پہنچی، تو اس کو سمجھ نہیں آئی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ صحابہ کرام کی مجلس تھی تو اس نے اپنا دفاع کیا اور بڑا بنا سنوار کے دفاع کیا۔ کہنے لگا جی یہ بچہ تھا، اس نے بچپنے میں بات سنی ہے، اس کو صحیح سمجھ نہیں آئی، اس نے آ کے آپ کے سامنے یہ بات کہہ دی، اصل میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حضرات محترم، اب وہ بچہ بے شک بچہ تھا لیکن عشق میں سچا تھا۔ دیگر سننے والوں نے بھی بعض نے ہاں میں ہاں ملا دی، انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے بچہ ہے، بچے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب بچہ کہنے لگا، اس نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو میرے مالک اب میری سچائی کی گواہی کی تو نے دے دی ہے، میری سچائی کو تو نے ثابت کرنا ہے۔ حضرات محترم، جب اس بچے نے اللہ کے حضور عرض کی تو اللہ کریم نے سورہ توبہ کی آیت نازل فرما دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے محبوب یہ لوگ آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، لیکن جو یہ بچہ کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو یہ بچہ کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ صلہ کس چیز کا تھا؟ یہ غلامی مصطفیٰ کا صلہ تھا، یہ محبت مصطفیٰ کا صلہ تھا، یہ اللہ کی بندگی کا صلہ تھا، یہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا صلہ تھا کہ ایک بچے نے جب اس کی صداقت کا معاملہ آ گیا اور جب اللہ کے حضور عرض کر دی تو اللہ کریم نے اس کی سچائی کو ثابت کر دیا۔ تو حضرات محترم، یہ میں پھر عرض کروں گا کہ غلامی مصطفیٰ جو ہے اس کے بڑے ثمرات ہیں، اس کے بڑے انعامات ہیں، اور یہ ہر کام پہ انسان کو اللہ کے قرب، اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کے حریم ناز میں اللہ کریم کو لے جاتی ہے، بشرطے کہ یہ محبت سچی ہو، یہ دعویٰ سچا ہو اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت زنیرہ یہ ایک لونڈی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا دعوتی سلسلہ شروع کیا تو اولین جو لوگ اسلام لائے تھے چند سرداروں کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کی ہستیاں اسلام میں داخل ہوئی۔ زیادہ تر غلام جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال تھے، حضرت زنیرہ تھی، حضرت نہدیہ تھی، اور یہ زنیرہ اور نہدیہ اور بلال یہ وہ لوگ تھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوش سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ جو حضرت زنیرہ تھی، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کا جو آقا تھا وہ بڑا درست خو تھا، یعنی بڑا سخت مزاج تھا۔ اس نے تو خود بھی حضرت زنیرہ کو مارنا شروع کر دیا اور ساتھ اور اوباشوں کو بھی شامل کر دیا، اور
جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو وہ کوڑا مارتا تو آپ گر جاتی، وہ کہتا کہ چھوڑ دے محمد مصطفیٰ کے نام کو، یہ کوڑا کھاتی، گر پڑتی، پھر اٹھ کے کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ کوڑا لگتا، زمین پہ گرتی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو جاتی اور پھر اللہ رسول کا نام لینا شروع کر دیتی۔ تو حضرات اس کے آقا کو غصہ، اس کے مالک کو غصہ آیا اور اس نے حضرت زنیرہ کے گلے میں رسی ڈالی، وہ جو کوڑے کی رسی تھی وہ گلے میں ڈال دی اور گلے میں ڈال کے اس نے اس کو پھل دینا شروع کیا، اس کو تاؤ دینا شروع کر دیا۔ جب مروڑنا شروع کیا تو اتنا مروڑا کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ اب اس ستم کی وجہ سے، اس زیادتی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ جب ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی تو جو آقا تھا ظالم تھا، سفاک تھا، درندگی تھی اور ہر یوں کہہ دیں کہ ظلم کا وہ ایک نشان تھا، ایک استعارہ تھا، تو وہ کہنے لگا بلا اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو، جن کا نام لیتی ہو، جن کے نام کی مالا جپتی ہو۔ تو اب حضرت زنیرہ نے کہا یا اللہ میں صبر کرتی، اس سے بڑے ستم ہوتے میں صبر کرتی، میں اپنی جان کو پیش کر چکی تھی، اس سے زیادہ بھی ظلم ہوتے تو میں صبر کر لیتی، لیکن اب مجھ سے یہ بات نہیں سنی جاتی کہ دشمن یہ کہے اللہ اور اس کے رسول کو تیری آنکھیں ٹھیک کرے، یا اللہ مہربانی فرما۔ بس یہ جملے عرض کرنے کی دیر تھی کہ ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی اور ان کی بینائی بھی بحال ہو گئی۔ حضرات محترم، اللہ کریم کے در اقدس کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس کے راستے کا سفر کریں۔ آپ ابھی دیکھیں، میرا اس کے اوپر بڑا پختہ یقین ہے، بڑا پختہ یقین ہے اس کے اوپر کہ ابھی یہ جو حالات ابھی بنے تھے اور انڈیا نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اس میں پوری قوم اپنے رب کی طرف یکسو تھی۔ کیا خیال ہے؟ کوئی اندازہ نہیں تھا ہمیں کہ ہماری فوج اتنی مضبوط ہے اور ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں اور ہم رشین ڈیفنس سسٹم کو ناکام کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات وہ کسی جرنیل کے علم میں ہوگی، وہ فوجیوں کے علم میں ہوگی کہ ان کے پاس اتنے جو ہے وہ جہاز گرانے کا سامان بھی موجود ہے اور اتنی فلاں چیز بھی موجود ہے اور اتنی فلاں چیز بھی موجود ہے۔ ہماری تو پوری کی پوری توجہ اللہ کی ذات کے اوپر تھی، صرف ایک بندے کی نہیں، پوری قوم کی توجہ اللہ کی ذات کے اوپر تھی اور اللہ کے رسول کی رحمت کے اوپر ہماری توجہ تھی، اور ہمارا یہ اعتقاد اور یقین ہے کہ یہ زمین اللہ نے اپنے نبی کے نام کے اوپر ہمیں عطا فرمائی۔ اگرچہ ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، جو انصاف اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، ہم اس کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر پائے۔ نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر، پاکستان ہے مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان، یہ تو مصطفیٰ کے نام کی جاگیر تھی اور اس میں تو مصطفیٰی نظام آنا چاہیے تھا، اسلامی نظام آنا چاہیے تھا، اس میں سود کی تو گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں ملاوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں جتنی یہ فرسودہ چیزیں ہیں اور جتنی گھٹیا چیزیں ہیں اور جو اسلام مخالف قدریں ہیں ان کی تو گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن سب کچھ ہوا۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے، اور جب افتاد آئی، جب مصیبت آئی تو پوری قوم نے اپنے رب کی طرف توجہ کی۔ اتنا واضح اللہ نے ہمیں پیغام عطا فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے بن کے تو دیکھو،
میرے بندے بن کے تو دیکھو، میرے رسول کے غلام بن کے تو دیکھو، میری طرف توجہ کر کے تو دیکھو، میری بارگاہ میں اپنا دامن طلب پھیلا کے تو دیکھو، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے نوازتا ہوں، پھر کیسے میں تمہاری بگڑی بناتا ہوں۔ حضرات محترم، ہماری اسلامک ہسٹری ساری کی ساری ان شواہد سے بھری پڑی ہے کہ جب بھی کوئی بھی بندہ مومن پورے اخلاص کے ساتھ یہ جو صوفیاء مراقبہ کرواتے ہیں، مراقبے میں بندے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے جیسے بلی اپنے ٹارگٹ کے اوپر اس نے نگاہ جما رکھی ہو، سانس روک لیتی اور پوری طرح فوکس ہوتی ہے اس کی توجہ اپنے شکار کے اوپر، ایسے ہی مراقبہ کروایا جاتا ہے۔ بلی کا ٹارگٹ تو کوئی پرندہ ہوگا، لیکن بندہ مومن جب مراقبہ کرتا ہے تو وہ ہر طرف سے سانس روک کر پوری طرح توجہ اپنے رب کی رحمت کے اوپر کرتا ہے۔ اور آپ بے شک اس کا تجربہ کر لیں، یہ عام طور پہ لوگ وظائف بھی بہت کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوتا۔ اصل میں ہم پوری توجہ سے کرتے کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، او مجھے کم کریے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، او پتر فلانا کم کری، توجہ کہاں ہوتی؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام تو ایک سیر ہے، آداب تو ہوں لینے کے، آداب سے نام لیں، پوری توجہ سے نام لیں اور پھر دیکھیں کہ دروازے کیسے کھلتے ہیں، کرم کیسے ہوتا ہے، مہربانی کیسے ہوتی ہے۔ بس فوکس کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی رحمت کے اوپر۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اسلام کے، ایمان کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے صحیح ثمرات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔